بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نیک صالح نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس نے بڑے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ شیخ صاحب نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید فرقان حمید کی قاریہ ہے، نماز روزے کی پابند ہے اور سیرت و صورت میں بھی اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا میرے جیسے غریب جوان کو کون رشتہ دے گا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں رشتہ دیتا ہوں آپ کو اپنی بیٹی کا، لو یہ کچھ درہم ہے، 1 درہم سے روٹی کا اہتمام کرو، دوسرے درہم سے کچھ سالن وغیرہ کا اہتمام کرو اور تیسرے درہم سے کچھ خوشبو خریدو۔ اس طرح شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا۔ دلہا دلہن کو لے کر جب اپنے گھر پہنچا، دلہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی سراہی میں ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ دلہا نے کہا کہ یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دلہا بولا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی شہزادی مجھ غریب کے گھر کیسے رہ سکتی ہے۔ میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں بلکہ اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العزت پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے، جبھی تو توکل کے لیے روٹی بچا کر رکھتے ہیں۔ مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا۔ دلہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ دلہن نے کہا کہ اپنا عذر آپ جانے، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو، اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دلہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور درویش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ جو نیک شہزادی جو توکل کے اعلیٰ معیار پر قائم تھی، ایک اللہ کے ولی کی تربیت یافتہ تھی۔ جہاں ماں کا تربیت میں بڑا حصہ ہے، اسی جگہ پر باپ کا بھی تربیت کے اندر اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں جب آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے تو ساتھ یہ وصیت کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پھر بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا اور آپ کی قمیض میں درہم دینار سلے ہوئے تھے تو ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی آپ فرماتے ہیں، ہاں میرے کپڑے میں کچھ درہم دینار سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو اپنا مال ہم سے چھپا رہے ہیں، اور اے بچے تو بتا رہا ہے کہ میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ کی یہ جو کرامت تھی، اس کے سبب اس عمل کے تحت وہ ڈاکوؤں کا سارا قافلہ اپنے گناہ سے جرم سے تائب ہوا اور سچے دل سے اللہ کا عابد و زاہد، وہ سارے ڈاکو توبہ کر کے عابد و زاہد بن گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کی والدہ بچپن ہی میں آپ کو مصلے پر کھڑا کرتی ہیں اور ساتھ ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو مصلے کے نیچے سے شکر ملے گی۔ اب فرید الدین نماز پڑھتے ہیں شکر ملتی ہے، نماز پڑھتے ہیں شکر ملتی ہے۔ ایک بار مصروفیت کی وجہ سے ماں شکر رکھنا بھول گئی، نماز پڑھی، حسب معمول آپ نے پھر شکر نکالی اور اس کو آپ نے تناول فرمایا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے آئی؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ ہی نے تو مصلے کے نیچے رکھی تھی۔ ماں فوراً سجدہ ریز ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے اپنی بندی کی لاج رکھی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی کلثوم رحمت اللہ علیہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مائی راستی حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ، اور اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی، چونکہ آپ کے والد محترم بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے، تو حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے نانا جان ہیں، آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی
ان کی تربیت فرمائی ہے، تو اولاد کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا سب سے زیادہ حق اور حصہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماں باپ دین سے دور ہوئے، اولادوں کی ویسے تربیت باقی نہ رہی، اولادوں کو صرف ہم نے سمجھا کہ سکول والے ہی تربیت کریں گے اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ جو ملتان کا نوجوان ہے جس نے اپنی بچی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، خدا اس بچی کے درجات بلند فرمائے، اس کا باپ انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہے، یعنی دنیاوی تعلیم وہ پڑھ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ماں باپ کی تربیت کا بیچ ہاتھ نہیں اور نہ ہی دینی تربیت اس کو دی گئی، جس کی بنا پر وہ اس بربریت پر اترا۔ اس ظلم و بربریت اور سفاکیت کو آپ نے مٹا دیا۔ آپ دیکھیں کہ عرب کی دھرتی پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ماں کی شکل میں عورت ہو یا بیٹی کی شکل میں، ہر صورت میں اس کا کوئی ادب و احترام نہ تھا، اس کے کوئی حقوق نہ تھے، اور بیٹا ماں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے جا کر بازار میں بیچ آتا اور اس کے عوض درہم و دینار لے لیتا۔ کسی کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی تو وہ ظالم شخص اس کو زندہ درگور کر دیتا اور پھر اس پر فخر کیا جاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ اس پر پشیمان ہوتا، بلکہ ان گناہوں کے اوپر، اس ظلم و بربریت کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پورا عرب نور سے منور ہو گیا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اس طرح اصلاح فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑا پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے کھجور دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی مانگ لی، اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کے اس فعل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے گا، ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی یہاں وہ بالغ ہو جائیں یا ان کے نکاح ہو جائیں یا وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ عز و جل ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ آپ نے فضائل سماعت فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دم قدم سے عورت کو کتنی عزت ملی اور ماں کو جنت کی چوکھٹ قرار دیا، ماں کے قدموں کو۔ آپ دیکھیں کہ بہن کو عزت ملی، بیٹی کو عزت ملی، بیوی کو عزت ملی، صرف آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے۔